بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پر عید میلاد النبی کے جشن مناتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، اسی طرح 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 کی خرافات سے کام لیتے ہیں، میں ایسے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اس عمل کو کیا آپ لوگ بطور عبادت سمجھ کر کرتے ہو اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے؟ اگر آپ لوگوں کا جواب ہاں میں ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اعمال آپ نبی علیہ السلام کی ولادت کے نام پر کرتے ہو، ان تمام اعمال کی تعلیم نہ تو پیارے پیغمبر نے دی ہے، نہ ہی اجازت دی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے ان اعمال کو، ان افعال کو کوئی جانتا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولادت کا دن مناتے ہیں، جسے انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، عقل سے کام لو۔ برتھ ڈے جو منایا جاتا ہے وہ انسان اپنی زندگی میں برتھ ڈے مناتا ہے، اپنی زندگی میں انسان برتھ ڈے مناتا ہے، جیسا کہ یہ بات لوگوں کے اندر عام ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام 63 برس اس دنیا میں رہے، لوگوں کے درمیان موجود رہے، 40 سال نزول وحی سے پہلے اور 23 سال نزول وحی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اگر منایا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اس چیز پر عمل کرتے۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے، ابو ہریرہ جیسی شخصیت جو سارا دن رات نبی علیہ السلام کی اتباع میں رہتے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کوئی بات مل جائے، نبی علیہ السلام کے فرموزات کو میں اپنے سینے میں محفوظ کر لوں۔ ابو ہریرہ 5000 سے زائد احادیث کے راوی ہیں، انہوں نے کسی ایک حدیث میں یہ بیان نہیں کیا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی برتھ ڈے منایا ہو یا منانے کی اجازت دی ہو، یا جناب ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا دیگر صحابہ میں سے کسی نے یہ کچھ کیا ہو۔ ہمارے ممالک میں اکثر لوگ حنفی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا امام ابو حنیفہ کی سیرت کو پڑھ لو، ان کے بارے میں جان لو، ان کے شاگردوں سے سوال کر، ان کی کتابوں کو دیکھ لو کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی اس عمل کو کیا ہو یا اس کی اجازت دی ہو۔ ممکن ہے کہ اس چیز سے یہ بات آپ ساتھیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی علیہ السلام سے محبت ہر پل ہر آن ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ ہر پل ہر آن بیان کیے جائیں، ہر پل ہر آن آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے، ہر معاملے میں آپ علیہ السلام کی اتباع کی جائے، آپ علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں اسے آگے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح ہر معاملے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی قلم پیارے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف چلے، اس قلم کو توڑ دیا جائے۔ کوئی زبان پیارے پیغمبر کے خلاف بولے، اس زبان کو کاٹ دیا جائے۔ کوئی ہاتھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف اٹھے، اس ہاتھ کو توڑ دیا جائے۔ کوئی آنکھ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف دیکھے بری نیت سے، اس آنکھ کو پھوڑ دیا جائے۔ ہر معاملے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا جائے۔ اپنی اولاد سے، جان سے، والدین سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت کی جائے، اور یہ ساری چیزیں ایک دن کے ساتھ مخصوص نہ ہو، ایک مہینے تک محفوظ نہ ہو، بلکہ ہر پل ہر آن تمام مہینوں میں یہ امور نبی علیہ السلام کے لیے ہوں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا
کہ جتنے لوگ اس بدعت کے مرتکب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر یہ افعال، یہ اقوال، یہ اعمال صحیح ہوتے، مشروع ہوتے، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا، ان کے کرنے سے اللہ سے اجر حاصل ہوتا، جس پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استنجا کرنے تک کی تعلیم دی ہے، وہ اتنے بڑے اعمال ہم سے چھپاتے معاذ اللہ نہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر وہ قول اور فعل بتلایا ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والا ہے، اور ہر اس قول اور فعل سے خبردار کیا ہے جس کے ارتکاب کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، ہمارے لیے کافی ہے، شافی ہے نبی علیہ السلام کی اتباع۔ امام مالک ابن انس، امام دار الحجرہ، فرمایا کرتے تھے کہ جو قول، جو فعل نبی علیہ السلام کے زمانے میں دین نہیں ہے، وہ کبھی بعد میں دین نہیں بن سکتا۔ اللہ جل وعلا نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 اتار کر دین اسلام کی تکمیل فرما دی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں دین مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا اور اہل اسلام پر اپنی نعمت کو مقرر کر دیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، دین وہی ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جس دین کو صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے سیکھا، عمل کیا اور آگے امت تک پہنچایا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر، آپ علیہ السلام کی ارشادات سے ہٹ کر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی، چاہے وہ لوگوں کو کتنی ہی اچھی محسوس کیوں نہ ہو۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، خیر کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے کا اللہ کے پیغمبر نے کوئی حکم نہیں دیا۔ اگر یہ کام مشروع ہوتے تو اللہ کے رسول اس بات کی اجازت دیتے، تعلیم دیتے۔ صحابہ جو ہم سے زیادہ خیر کے حریص تھے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، وہ مدینے کی گلیوں کو سجاتے، جھنڈیاں لگاتے، سب کچھ کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، اس لیے عبادت جو ہے اس کا معاملہ توقیفی ہے، کیونکہ عبادات کا انحصار وحی الہی پر ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے منع کرتی ہیں، روکتی ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے منع کرنا؟ کس نے منع کیا ہے؟ جی میں بتلاتا ہوں کس نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو جب خطبہ دیتے تو ارشاد فرماتے، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ غور سے سنو، جس کو عربی آتی ہے وہ سنے۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر یہ چیز سنت ہوتی، یہ عید میلاد النبی کے جشن منانا، اس دن کو منعقد کرنا، یہ چیزیں پیارے پیغمبر کی سنت ہوتی، تو آج کل جس طرح ہمارے پاس استنجا کرنے کی تعلیم ہے، فجر کی سنتیں ادا کرنے کی تعلیم ہے، ہمارے پاس تلاوت کی تعلیم ہے، ہمارے پاس اذان کی تعلیم ہے، اس چیز کی بھی تعلیم نبی علیہ السلام ضرور اپنی امت کو دیتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی وہ حدیث جو سیدہ عائشہ سے مروی، جو آپ نے پیچھے سنی ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد، من احدث فی امرنا، یعنی فی دیننا، ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ کوئی شخص ہمارے دین میں ایسا عمل کرے، ایسا قول اختیار کرے جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری تعلیم نہیں ہے، ہماری اجازت نہیں ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ عمل غیر مقبول ہے، وہ عمل باطل ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ایسا عمل جو ہے یہ مردود ہے، اور یہ عمل اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں غیر مقبول ہے۔